ہمارے ملک کا نام جلوہ نگر ہونا چاہیے تھا، بڑے بڑے جلوے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اب حال ہی میں ایک تحریک چلی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی مہنگائی کے خلاف، بجلی بلوں کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی وی لاگز ویڈیوز آئیں، اور کچھ پاک PWD کے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ افسران جو بالکل بھیدی ہیں اندر کی باتوں کے، کچھ ان کی وی لاگ سامنے آئیں، ویڈیوز سامنے آئیں، اور کچھ اپنی تحقیق بھی کی گئی۔ کچھ جرنلسٹ بھی تحقیق کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ پرائس ہائیک کے حوالے سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور یہ جو صارفین کمیٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کا جو میکنزم ہے، پرائس کنٹرول میکنزم، ان کو مانیٹر کرتے ہیں، اور پھر الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ جسے ہم ڈسکوز کہتے ہیں، ان کو کور کرنے والے رپورٹر حضرات ہیں، وہ بھی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ تو جلوہ نگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا جلوے ہیں اس ملک میں، کبھی کوئی فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی غیر محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو یونین سسیلیانو کہہ کر باہر بھیج دیا جاتا ہے، کبھی اسی طرح کا ایک لیڈر جو ہے وہ محبوب کہلاتا ہے کیونکہ وہ کسی فیصلہ ساز ادارے کے کسی بڑے عہدے دار کی بیوی کا بھی محبوب ہے، یا اس کے بچیوں کا یا بڑوں کا محبوب ہے۔ تو یہ محبوب کلچر کو والے ملک کو جلوہ نگر ہی کہیں گے نا۔ اور جلوہ نگر اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں بلوں کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے، تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ، جماعت اسلامی نے تو بہت اچھا کام کیا، مبارکباد کی مستحق ہے کہ آواز بلند کی مہنگائی کے خلاف۔ مہنگائی بھی ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن ہے، یعنی یہ بھی استحصال ہے عوام کا، تاجروں کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں، IMF کے ہاتھوں، لٹیروں کے ہاتھوں، رشوت لینے والوں کے ہاتھوں، اور حکمرانوں کے ہاتھوں، سول اور فوجی اداروں کے ہاتھوں۔ تو یہ استحصال ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے کہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھا اور بر وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال کرائی۔ شٹر ڈاؤن سنا کافی حد تک جزوی طور پر کہہ لیں یا کچھ شہروں میں یا قصبوں میں کامیاب رہا، لیکن ایک جو جلوہ گری کی بات یہ ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد، یعنی شٹر ڈاؤن کی صورت میں یا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی بڑی تعداد جماعت اسلامی کے علاوہ شٹر ڈاؤن کی صورت میں تاجروں کی ہے، اور تاجر تو ماشاءاللہ ان کی ایک تعداد، خاصی بھی نہیں کہوں گا، بڑی بھی نہیں کہوں گا، اکثریت بھی نہیں کہوں گا، اس لیے احتیاطاً ایک تعداد کہتا ہوں، ویسے تو لوگ کہتے ہیں بڑی تعداد، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت میں بجلی کے بل پورے کے پورے ادا ہی نہیں کرتی۔ اور کئی دکانوں پہ آپ جائیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے کنکوں میں دیکھے ہوں گے، 10-10 فٹ کی دکانوں میں 10-10 15-15 گھنٹے AC چلتے دیکھے ہوں گے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، 10 فٹ کی دکانوں میں، اور کئی دکانوں میں نارکلی بازار چلے جائیں لاہور کے، یا اس طرح کے کئی اور بڑے بازار ہیں جو دوسرے شہروں کے ہیں، کمکمے جنہیں میں بلب کہتا ہوں، 100 چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو چیز ہم بیچتے ہیں سونا یا دیگر، وہ دکھائی نہیں دیتا کم چمک میں، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ بل اگر ان کا 2 لاکھ بنتا ہے تو وہ 20-30 ہزار دیتے ہیں، باقی وہ ڈسکوز کے ملازمین کو مبینہ طور پر رشوت میں دے دیتے ہیں۔ وہ ٹیکنیک کیا کرتے ہیں، تکنیک ان کو بہت آتی ہے، میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، نیا لگا دیتے ہیں، پچھلے کی ریڈنگ حذف کر دیتے ہیں۔ یہ تمام تر ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے اس کمپیوٹرائزڈ میٹر کے باوجود وہ ان کے پاس بڑے حربے ہیں، اور تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ دیکھیں اگر ڈسکو کا ملازم کرپٹ ہے اور میں اس کو پیسے نہیں دینا چاہتا، اور میں بتیاں بجھا بجھا AC بجھا بجھا اور پسینے سے شرابور ہو کے سو کے بل بچا بچا کے ادا کرتا ہوں، تو وہ مجھ سے رشوت کیسے لے گا؟ مجھے مارے گا وہ۔
تو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی مجرم ہیں، اس لیے صحیح کہتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، اس کا باہر سے سامان آیا اور کراچی سی پورٹ پر 2-3 ماہ وہ وہیں پہ رہا، ڈیمیج بھی پڑ گیا۔ میں نے کہا ڈیمیج کا تم اتنا نقصان ہو جائے گا، تم کچھ کرو۔ کچھ دوستوں نے لقمہ دیا کہ رشوت دے کے چھڑا لو، اور چھڑا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا کہ کوئی خرابی نہیں ہے میری کنسائنمنٹ میں، کوئی قانونی سکم نہیں ہے، صرف وہ رشوت مانگ رہی ہیں اور رشوت میں نے دینی نہیں۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا 2-3 ماہ کے اندر۔ تو اگر 2-3 ماہ بھی کچھ کام ایسے ہیں جو 15 دن میں بھی حل ہو سکتے ہیں، 10 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم یہ ٹھان لیں عوام پاکستان کہ رشوت نہیں دینی، تو رشوت زبردستی کوئی نہیں لے سکتا۔ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ یہ عمران خان کی، شہباز شریف کی، نواز شریف کی، زرداری کی محبتوں سے نکل آئیں۔ آپ کے اندر اپنا بڑا پوٹینشل ہے، اور یہ جلوہ گری کی بات ہے کہ نہیں؟ دوسری جلوہ گری کی بات میں وہ PWD کے لوگ بتاتے ہیں، اور ہمارے رپورٹر جو پہلے بھی کرٹیسائز تنقید کر چکے ہیں کہ جی ججز کی اور دیگر بڑے بڑے عہدیداروں کی، گریڈ 22 کے یا دیگر بجلی کے فری یونٹ، ملازم کئی کے ملازم، آتھورائز گاڑیاں بھی اگر 2-2 3-3 ملی ہوئی ہیں تو وہ 6-6 8-8 9-9 استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہمارے ہاں ایک ماضی میں چیف جسٹس رہے ہیں جو اپنے من پسند رنگ کی، اپنے من پسند برانڈ کی BMW یا مرسیڈیز گاڑی بلٹ پروف منگواتے تھے، جن کی گاڑی ایک دفعہ ان کی من پسند اس وقت کے وزیر اعلیٰ لے گئے، اور عملے کو جھوٹ بولنا پڑا جب انہوں نے کہا وہی منگوائیں، تو انہوں نے پھر زبردستی منگوائی۔ اس میں تھوڑا چونکہ وقفہ لگ گیا، اور وہ چیف صاحب بڑے غصے میں تھے، اور بالکل جھاگ تک نکلنی شروع ہو گئی منہ سے۔ ظاہر ہے خدا اور رسول اور دیگر کچھ بزرگ ہستیوں کے بعد وہ ایک بہت بڑے بزرگ اور برگزیدہ ہستی تھے، تو پھر ظاہر جھاگ تو نکلنی تھی منہ سے۔ تو بالآخر وہ منگوایا گیا وہ گاڑی کو، اور کس طرح اس کا بہانہ لگایا گیا تاخیر سے بچانے کا کہ جی ٹائر پھٹ گیا تھا، اور وہ 7-8 لاکھ روپے کا اس دور میں وہ ٹائر لگایا گیا، وہ صرف ان کو تسلی دینے کے لیے اس بھگوان نما دیوتا کی۔ تو یہ جو دیوتا ہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں جی دکاندار طبقہ جو ہے شٹر ڈاؤن کر رہا ہے، بل پورے نہیں دے رہا، ان کی بڑی تعداد، ان کی ایک تعداد، اور بل پورے نہیں دے رہا، اور مہنگائی میں بھی طلب و رسد کے مسائل سے ہٹ کے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو مہنگائی، یہ اتنے معصوم نہ بنے ہیں ہم لوگ سارے۔ اگر مہنگائی کوئی ایک آئٹم لے لیں، آئٹم نمبر 1، وہ 1 روپیہ پیچھے سے بڑھتا ہے تو اصولاً تو اس کو 1 یا 1 روپیہ 10 پیسے بڑھانی چاہیے قیمت، لیکن وہ 2 یا 2.5 یا 3 روپے بڑھاتا ہے۔ اس کو تو دکاندار کو تو مہنگائی سوٹ کرتی ہے، مہنگائی کے خلاف وہ کیا احتجاج کرے گا؟ جلوہ گری کرے گا نا، یہ شعبدہ بازی کرے گا نا، اس طرح باقی وہ لوگ مراد یافتہ لوگ جو فری یونٹ لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کی انٹائٹلمنٹ 4 گاڑیاں، وہ 10 بھی استعمال کر رہے ہیں، حکم حاکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور اگر ان کو کرولا کی انٹائٹلمنٹ ہے تو وہ مرسیڈیز بھی منگا کے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی کے دن بےدرے ان کی فیملیز، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اوپر سے وہ بھی احتجاج جیسی صورتحال منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ بہت برا ہو رہا ہے، یہ بہت برا ہو رہا ہے، اور ایسی جلوہ گری جو ہے وہ جاری ہے بدستور۔